السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله مولانا العظيم۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینے نے سایہ ڈال دیا ہے۔ شہر مبارک، وہ مہینہ جو ہے ہی سر تا پا خیر و برکت والا۔ خیر و برکت والے تو تمام مہینے ہیں، لیکن یہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، جیسے دنوں کا سردار جمعہ ہے اور جمعے کی گھڑیوں کی سردار جمعے کا وقت ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ایسی رات رکھ دی ہے لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ، افضل اور برتر ہے۔ 1000 بھی اس لیے نہیں کہا 1001 نہیں، 1000 سے مراد کثیر تعداد، وہ 10,000 بھی ہو سکتی ہے۔ جتنا گڑ اتنا میٹھا، بس جتنی میری اور آپ کی ایمان کی قیمت ہوگی، جتنا میرے اندر آپ کا ایمان ہوگا اور اس کے مطابق عمل ہوگا، وہ رات اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی اپنی فضیلت میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں 1000 ہے، 1001 نہیں ہے۔ یہاں جو تعداد ہے وہ تکثیر کے لیے آئی ہے، تحدید کے لیے نہیں آئی۔ تعداد کا ذکر تکثیر کے لیے ہوا ہے، تحدید کے لیے نہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس ماہ کے اندر روزے رکھنے کو فرض قرار دے دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس رات میں قیام کو غیر فرض بنا دیا۔ میں نے غیر فرض جان بوجھ کے کہا ہے، لوگ اپنی طرف سے اس کا نفل ترجمہ کر کے نفل کا اپنا مطلب لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، سنت تراویح تو نفل ہے بھائی، نفل سے مراد یہ ہے کہ فرض کے علاوہ ہے، سنت مؤکدہ ہے تراویح۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ اس رمضان کی قدر و قیمت یہ ہے، اس میں کوئی نفلی کام کرتا ہے تو اسے دیگر مہینوں میں جو فرض کام کرے اس کا ثواب اس مہینے میں نفلی کام کا ملتا ہے۔ ایک نفلی کام اس ماہ میں ایک فرض کے برابر۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو اس میں ایک فرض بجا لائے اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صرف ترجمہ کروں گا کیونکہ آج مقصد کچھ اور ہے، وہ مقصد اس کے اندر بھی ہے، چلتے جائیں گے پھر بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وشہر المواساہ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک وہ بندے ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ براہ راست رزق بڑھاتا ہے، وہ تجارت کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ ایک وہ بندے جن کا رزق اللہ بندوں کے ذریعے بڑھا دیتا ہے، بندے بندوں کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں پہلی صف میں شمار کروائے ہمارا، اللہ ہمیں براہ راست رزق دے، ہمارے اپنے معمولات ہوں، ہمارا اپنا عمل ہو، اس کے ذریعے ہمیں ملے،
اس کے علاوہ بھی اللہ چھپر پھاڑ کے ہمیں دے، ہم پھر آگے دوسروں کو دیتے چلے جائیں۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو اس ماہ میں کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دی جائے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روزہ دار کو تو اس نے افطار کروا دیا، تو روزہ دار کی کے ثواب میں کوئی کمی تو نہیں ہوگی؟ کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، روزہ دار کے ثواب میں اللہ کوئی کمی نہیں کریں گے کہ بندے تو نے روزہ تو رکھا ہے، افطار اپنے پیسوں سے نہیں کیا، اس لیے تیرا ثواب اسے بھی ملے گا جس نے تجھے افطار کروایا ہے۔ ہماری جمع تقسیم یہی ہے نا، ہماری جمع تقسیم یہ ہے، اللہ کے ہاں یہ جمع تقسیم نہیں۔ اللہ کہتا نہ میرے بندے، روزہ تو نے رکھا، افطار دوسروں کے پیسوں پہ کیا، تیرے رزق میں کوئی کمی، تیرے اجر میں کوئی کمی نہیں، میں اپنی طرف سے تجھے افطار کروانے والوں کو بھی نواز دوں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ تو بیچارے اکثر غریب تھے، پریشان ہو گئے، کہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، کلنا نجد بھی ہے، کلنا یجد بھی ہے، مطلب ایک ہی ہے، صرف اہل علم بہتر سمجھتے ہیں، اس کو ویسے بتا دیتا ہوں، مضاف کل کو دیکھیں یجدو، مضاف الیہ نا کو دیکھیں نجدو، یہ آپ کی بات نہیں ہے، ویسے جو چونکہ سننے والے بہت ہوتے ہیں میں نے اس حوالے سے بات کر دی۔ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم وفی روایت لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ بس میں نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کروا سکے۔ فکر پڑ گئی نا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، یہ دین امیروں کا نہیں ہے صرف، یہ دین غریبوں کا نہیں ہے صرف۔ کہتے ہیں ہم غریب غریب غریب، کیا بات ہے، کس نبی نے کہا غریب کے نعرے لگاؤ؟ نبی ایمان کا نعرہ لگاتا ہے، بھلے غریب آئے بھلے امیر آئے۔ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب اسے بھی دیں گے، من فطر صائما، جو کسی روزہ دار کو افطار کروایا، من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کروا دے، اس کو بھی یہی ثواب۔ روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی سے افطار کروا دے، اگر کچھ بھی نہیں تو یہی اسے ثواب۔ پانی بھی نہیں ہے نا، استنباط کر کے بات کر رہا ہوں، نمک پڑا ہوا اس نے افطار کروانا ہے، کوئی چیز دے دے، مرچ پڑی ہوئی وہی دے دے، انشاءاللہ یہی ثواب۔ یہ تو مثال دی گئی ہے۔ او تمرۃ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، دودھ کا ایک گھونٹ، پانی کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور سے افطار کروا دے، اسے بھی یہی ثواب ملے گا، اس کی گردن جہنم سے چھوٹے گی اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں بینک بیلنس جمع کروائیں ایک کھجور کھلائیں، جی آج آپ سارے نمازیوں کو میری طرف سے افطار پارٹی ہے، ہے بندہ کروڑوں کا مالک، سامنے رکھے ہوتے ہیں تو 8 آنے کے سموسے رکھے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ بھائی جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق افطاری کروایا کریں، اللہ کے ساتھ سیاست مت کھیلا کریں۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اور جس نے روزہ دار کو سیر بھر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، سب کچھ پلا دیا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ پھر اس مہینے میں تو زیادہ ضرورت ہے، بیچارے دیہڑی دار مارے گئے ہیں۔ میں بچوں کے اسکول کی کتابیں لینے گیا، شٹر تو ڈاؤن تھا، ایک اندر بندہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، ایک باہر بیٹھا ہوا تھا مجھے بھی ضرورت تھی، کتابیں لینی تھی، میں پہنچا ہوا تھا۔ کتابیں لیتے ہوئے ایک اچھا خاصا مضبوط جسم کا نوجوان کہتا جی مجھے
گھی کا ایک پیکٹ لے دیں. میں نے اس کی طرف دیکھا, میں کہا کیا کرتے ہو؟ ایسا کچھ میں نے اسے سوال کیا. اس نے اپنا شناختی کارڈ نکال دیا, کہتا جی میں مزدور ہوں, مستری ہوں, کام نہیں ہے. اس کے چہرے پر مجھے شرم بھی نظر آئی. بس 12 یہ تھوڑا بہت ہو سکتا تھا, پھر بعد میں نے اس کے ہاتھ میں ہی دے دیا. میں نے کہا خود جو مرضی کر لیں, خیال کیا کریں. آپ کو بتانے کا مقصد ریاکاری نہیں ہے, مجھ جیسے کنجوس نے کتنا دیا ہوگا, لیکن بتانے کا ہے کہ گرد و پیش میں دیکھ لیا کریں. جو مستحقین ہیں ان کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے. اپنے بچوں کا سوچ لیا کریں. میں خود سوچوں اگر خدا نخواستہ ایک وقت مجھ پر ایسا آ جائے کہ میں ایسے کروں کیا بنے گا. اللہ قادر ہے, اللہ, لیکن اللہ بچائے. جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. یہ ایسا مہینہ ہے پہلا عشرہ رحمت کا. رحمت لٹاتے چلے جاتے ہیں اللہ, اور بندہ لوٹتا چلا جائے, اور اگر بندہ لوٹتا چلا جائے دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت شروع ہو جاتی ہے. اور مزید وہ ایسے اعمال کرے کہ مغفرت کا سامان ہوتا چلا جائے تو تیسرے عشرے میں اس کے پورے وجود کو جنت سے آزادی مل جاتی ہے. وآخرہ عتق من النار, جہنم سے آزادی مل جاتی ہے. ان چیزوں پہ خیال کیا کریں, سبقت لسانی ہو جاتی ہے. شاباش. وآخرہ عتق من النار ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه كان له مغفرة لذنوبه وآتقه من النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. جو اس مہینے میں اپنے غلام کے کاموں میں ہلکا پن پیدا کر دے. آج کل غلام نہیں ہے لیکن ماتحت ہیں, گھر میں کام کرنے والی آیا ہوتی ہیں, دوسرے ہوتے ہیں, آپ کے دفتر کے اندر ملازمین ہوتے ہیں, آپ کے دکان کے ملازمین ہوتے ہیں, آپ کے کاروبار کے ملازمین ہوتے ہیں, آپ کے ماتحت ہوتے ہیں. کہا جو اس کام کو ہلکا کر دے اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرنے ہیں. اگلا جمعہ انشاءاللہ شعبان کا ہی آ رہا ہے کہ نہیں, رمضان کا, رمضان شعبان کا ہی, لیکن چونکہ ایک ہفتہ پہلے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر ہم نے اہداف بیان کرنے ہیں, تو اہداف تو پہلے سے طے ہونے چاہیے. 4 کام اس میں کرتے ہیں. فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ماہ رمضان میں 4 کام کرنے ہیں. خصلتین ترضون بہما ربکم, 2 کام وہ ہیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کر دو. کون نہیں چاہتا اس کا باس اس سے راضی ہو جائے؟ اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ راضی, جگ راضی. جگ ناراض بھی کوئی پرواہ نہیں, لیکن جگ لوگوں کے معاملے میں اللہ کافی ہو جاتا ہے. یکفہ اللہ ما بینہ و بین الناس. اور 2 کام ایسے ہیں اللہ کہتے ہیں تم انہیں نظر انداز کر ہی نہیں سکتے, ان سے تم بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے. فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ, وہ 2 کام جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی رکھو گے وہ کیا ہیں؟ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَ, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں, اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں, اللہ کے سوا کوئی دور اور نزدیک سے پکار کو سن کر اس پر جوابی کاروائی کرنے والا کوئی بھی نہیں. لا الہ الا اللہ. اور یہی تسبیح یونس تھی علیہ السلام, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس رمضان میں تو زیادہ ضرورت ہے. وتستغفرون, اور دوسرا کام استغفار کی کثرت. تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. خالی لا الہ میں وہ مجھے ٹیسٹ نہیں ملتا جو اشہد کے ساتھ یہاں مل رہا ہوتا ہے. لا الہ میں بھی وہی ٹیسٹ ہے, لیکن
الفاظ مختلف ہوں تو بندے کی توجہ بدل جاتی. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں دل سے، زبان سے، اعضاء اور جوارح سے. اور استغفار، یہ لفظ استغفار ہوتا ہے لیکن پڑھتے ہوئے استغفر اللہ، استغفر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. ان دو کلموں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور دو کام جسے کہتے ہیں تم اس سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے. فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جنت مانگا کرو، اللہ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو. ہم اس سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اگر عربی یاد نہ ہو سکے، یا اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ چار چیزیں کرنے والی ہیں رمضان میں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں. حضرات محترم، ایک ہفتہ رہتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو منزل مراد تک پہنچا دے. اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اس وبا سے بچنے کے لیے بھی یہی دعا کیا کریں کہ اس وبا کے حملے سے بچیں گے تو انشاءاللہ بلغنا رمضان ہوگا نا انشاءاللہ مکمل طور پر. اس وبا سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا کریں. آج کی نشست میں نے آپ سے مختصر سے یہ بات کرنی ہے، رمضان کی حقیقت کیا ہے، رمضان کا مفہوم کیا ہے، رمضان میں ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے. ہدف ہے نا، ہدف کسے کہتے ہیں؟ بندہ ایک نشان مقرر کر لیتا ہے کہ میں نے اس تک اس وقت میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. آپ کی منزل مراد، ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے ماہ رمضان میں، مقاصد کیا ہونے چاہیے ماہ رمضان میں. بس یہ آج کی نشست کا موضوع ہے. سمجھ آئی کہ رمضان، جو ہمارے رمضان کے متعلق پلاننگ ہے وہ کیا ہونی چاہیے. ایک بات یاد رکھیے، ہر شخص کا اپنا رمضان ہے، وہ اپنے رمضان کا اپنا مفہوم خود ہی متعین کرتا ہے. اس کا اپنا مفہوم رکھتا ہے. رمضان کے متعلق اس کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، اپنے احساسات ہوتے ہیں، اپنی ایک قلبی اور ذہنی شعوری سطح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کسی کے نزدیک رمضان اوپر سے نیچے تک صرف پابندی کا نام ہے. اچھا رمضان آ گئے، چاہے وہ منہ سے کہے نہ کہے، زبان سے کہے نہ کہے، وہ کرتا رہتا ہے رمضان آ رہا ہے. رمضان داخل ہو جائے تو وہ دعا کرتے رہتا ہے کب جائے کب جائے کب جائے. اس کے نزدیک رمضان صرف پابندی کا نام ہے. مختصر کرتا چلتا ہوں. کچھ لوگ ہیں ان کے نزدیک رمضان ڈٹائی اور بے شرمی کا نام ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو، خصوصاً یہاں آپ کو گرد و پیش میں بڑے نظر آئیں گے. وکلا کی منڈی ہے نا یہ آپ کو یہاں ایسے بہت نظر آئیں گے، معذرت کے ساتھ. ہاتھ میں پیالی ہوگی چائے کی، مطلب وہ عمل سے چیلنج کرتے ہیں کوئی ہمیں اس چائے سے روک کے تو ذرا دکھائے. کم وقت انہیں روزہ کھانا، ذرا چھپ کے کھا لو یار. اللہ کی رٹ کو چیلنج تو نہ کرو. مسافر خانہ ریلوے میں کھلا ہوتا ہے، اس سے بھی ناجائز فائدہ. بار کے کینٹین بھی کھولی ہوتی ہے. یار خدا کا خوف کریں. پتہ نہیں وہ کم مبارک وقت آئے گا جب بار فیصلہ کرے گی کہ رمضان میں کینٹینیں بند ہوں گی. اللہ اس وبا کے مرض میں ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. سب سے پہلے مجھے ہدایت نصیب فرمائے، آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. ان کی اتنی سوچ نصیب فرمائے کہ اتنا اچھا کام کریں کہ وبا یہاں سے واپسی کی دوڑ لگا دیں. کب وہ مبارک وقت آئے گا جب یہ اوپر نیچے سارے بار کی کینٹینیں بند ہو جائیں گی. یہ خدا کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں میں اور آپ. تو کچھ لوگوں کے نزدیک رمضان افطار پارٹیوں کا نام ہے، میل ملاپ کا نام ہے. سیاستدان دیکھتا ہے میں ایک افطار پارٹی کر لوں، 1 درجن ذرا سیاستدانوں کو بلا لوں جس سے آئندہ میں نے ٹکٹ لینی ہے. وہ خود نکھٹوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا ہوتا، سب ایسا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسی اذان ہوتی ہے ماشاءاللہ کھا رہے ہوتے ہیں، سب تقیہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک رمضان پابندی تو چلو نہیں، لگے بندی عمل کا نام ہے. اچھا رمضان آ گیا، ان کی دینداری ہے، اچھا روزہ رکھ لو.
اس روزے سے آپ نے برآمد کیا کرنا ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، رمضان سر نیچے کر کے رکھ لو، بھائی آپ اس سے برآمد کیا کرنا ہے انہیں کوئی فکر نہیں. اور کچھ لوگوں کے نزدیک رمضان ایک ڈیٹنگ پروگرام ہے، اللہ نے ان کو ڈیٹنگ پلان دیا ہوا ہے. نہیں بھائی، یہ ساری سوچیں غلط ہیں. یہاں ہر ایک کا اپنا اپنے رمضان کا مفہوم اور مقصد وہ خود ہی متعین کرتا ہے. آج کی اس نشست میں یہی بتانا ہے کہ رمضان کا درست مفہوم کیا ہے، اس کے درست مقاصد کیا ہے، اور ہمارے اہداف کا تعین اور اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. یاد رکھیے یہ رمضان روزہ، اس کا مفہوم اور اس حوالے سے ہمارے اہداف اور مقاصد یہ دونوں آپس میں باہم ملے ہوئے ہیں. مفہوم سے ہمارے مقاصد اور اہداف کا پتہ چلتا ہے، اہداف اور مقاصد سے رمضان کی حقیقت اور اس کی ریئلٹی، اس کی جو کنہ و حقیقت ہے اس کا پتہ چلتا ہے. دونوں سے دونوں چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو ترتیب سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ. ہمیں رمضان سے کیا چاہیے؟ اس کا انحصار دینے والے پر نہیں ہے. کیوں؟ دینے والے نے تو اعلان کر دیا ہوا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے، میں نے ہی اس کا بدلہ دینا. تو دینے والا اپنی شان کے مطابق دے گا. اس کی ذات لا محدود ہے، اس کی عطائیں بھی لا محدود ہے. ہمیں رمضان میں کیا چاہیے؟ اس کا انحصار دینے والے پر نہیں ہے، اس کا انحصار لینے والے پر ہے کہ لینے والا لینے کی خواہش رکھتا ہے. خواہش رکھتا ہے تو کس چیز کی خواہش رکھتا ہے، اور جس چیز کی خواہش رکھتا ہے کتنی رکھتا ہے. اس کا انحصار تو لینے والے پر ہے، دینے والے پر نہیں. بس اپنے آپ کو مستحق بنا لیں، استحقاق پیدا کر لیں، دینے والا سب کچھ دے دے گا. محنت جد و جہد کے ایک مخصوص وقت اور عمل سے گزر جائیں، سب کچھ اس کی طرف سے مل جائے گا. اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے عمل میں نیت اور مقصد کا فقدان ہے، اور یہی سب سے بڑا بحران ہے. ہم اپنے عمل سے کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں یہی ہمیں معلوم نہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے. ایک تو ہم عمل نہیں کرتے، عمل کریں تو ہمیں شعوری طور پر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس سے برآمد کیا کرنا ہے، اور یہی ناکامی ہے. ارے بھائی ہم نے عمل کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس سے اس کی برآمدات کیا ہیں، اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اس سے ہم کیا برآمد کرنا چاہتے ہیں، کیا کچھ لینا چاہتے ہیں. اس سے ہمارے اہداف، ہمارے مقاصد سامنے آ جاتے ہیں. تو دو ہی چیزیں ہوئیں، رمضان کا مفہوم اور رمضان کے اہداف اور مقاصد. رمضان کے مفہوم میں اگر میں بات کروں تو اس میں ان شارٹ 3 چیزیں آ جاتی ہیں. میں اپنے آپ کو پہچان لوں، 1 اللہ کو پہچان لوں، 2 معاشرے کو پہچان لوں، 2 میرا تعلق میری ذات سے بھی ہو جائے، 1 اللہ سے بھی ہو جائے، 2 اللہ کی مخلوق سے بھی یہ رشتہ استوار ہو جائے. یہ رمضان کا مفہوم ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات کے اندر میری نشانیاں ہیں، کیوں نہیں سوچتے؟ اپنی ذات سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، پھر مخلوق سے بھی آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، بس یہ ایک مثلث ہے. اب آتے ہیں کچھ 1 بائی 1 تھوڑی سی چیزیں بتا دیتا ہوں رمضان کے مفہوم کے حوالے سے. رمضان اپنی ذات کے اوپر خدائی حکمرانی تسلیم کرنے کی مشق ہے. رمضان اپنی ذات کے اوپر خدائی حکمرانی تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو غلام بنانے کی مشق ہے. جو یہ نہیں کر سکا اسے رمضان نہیں ملا، اسے زندگی نہیں ملی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. لاکھ انسانیت کے کام کر لیں، اگر درمیان میں اللہ کی ذات نہیں ہے، وہ انسانیت کے کام دنیا تک رہ جائیں گے، بس آخرت میں ٹریول نہیں کریں گے.
آپ کا عمل میرا عمل آخرت میں بھی سفر کرتا ہوا چلے جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات کے اوپر خدائی بندگی کو تسلیم کر لیں۔ ان الحکم الا للہ۔ ابھی کسی طبقے کے ایک بندے نے، پتہ نہیں وہ کس لیول پر پہنچا ہوا بندہ ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی چھوٹے چھوٹے بندے یہ کرتے ہیں، نہیں، اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ان کے بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ کلپ آ چکا، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ اس نے کہا ہم پیدا اللہ کی بندگی کے لیے نہیں ہوئے، کہتا ہم بندگی اللہ کی کر ہی نہیں سکتے، ہم علی کی بندگی کے لیے پیدا ہوں، ہم علی کی بندگی کے لیے پیدا ہوں۔ یہ کلپ ہے اور بڑا جوشیلانہ خطاب ہے، سمجھ آئی بات کی؟ آپ کو بتانے کا اتنا مقصد ہے، کسی کے پیچھے پڑے بغیر میں نے اور آپ نے چکنا بھی ہونا، خود کو سمجھنا بھی اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو غلط سوسائٹی سے بچاتے ہیں، انبیاء اپنی امتوں کو غلط لوگوں سے بچاتے ہیں۔ انبیاء کے ورثاء کے اوپر بھی فرض ہے وہ تمام چیزوں سے بے خوف ہو کے اللہ کے انبیاء کی نبی کی امت کو سب کچھ بتا دیں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارے ایمان پر ڈاکے منبر سے بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ نفی کرنا کہ ہم پیدا ہی علی کی بندگی کے لیے ہوں، تو پھر تو اللہ سے نفی ہو گئی نا۔ اب وہی ایک بندگی کا لفظ ہے، اللہ کے نفی ہو کے علی کے لیے ثابت ہو رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی توہین ہے اللہ کی الوہیت کی۔ توہین رسالت پہ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونا بھی چاہیے، لیکن توہین الوہیت، اللہ کی الوہیت کتنی مظلوم ہے۔ ایک پھر ان کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، انہوں نے وہی لفظ بندگی کا اللہ کے لیے استعمال کیا اور علی کے لیے استعمال کیا کہ ہم اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، علی کی بندگی کے لیے ہم پیدا ہوئے۔ تو بندگی کا ایک ہی لفظ ہوا نا، وہی بندگی کا لفظ اللہ سے منفی ہو گیا، علی کے لیے ثابت ہو گیا۔ اب بندگی کا وہی مفہوم ہوگا جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، جو ثابت ہوا کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اس سے بڑا اتنا شرک تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بندگی کا مطلب یہ ہے، اس لیے نہیں کر سکتے آپ نے وہی ایک لفظ استعمال کیا ہے اللہ سے نفی کرتے ہوئے، وہی لفظ استعمال کیا علی کے لیے ثابت کرتے ہوئے۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ تو مشترک لفظ ہے، آپ اس کو اپنا معنی نہیں دے سکتے۔ دو، تیسری بات، بندگی کا عرف عام میں مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ عبادت۔ کیا لیا جاتا ہے؟ تو چوتھی بات، آپ اپنے عالمانہ انداز سے تقیہ یا کتمان کرتے ہوئے بات کو کہیں اور لے جائیں گے، نہیں، ہمارا مطلب ہے اطاعت، تو اطاعت بھی عبادت ہی ہے، بلا مشروط براہ راست اطاعت۔ جس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، جس کے حلال کو یہ سمجھتے ہیں، حرام کرنے والے بھی وہی ذات، حلال کرنے والے بھی وہی ذات، عبادات اتارنے والے بھی وہی ذات، عبادات پہ پابندی لگانے والے بھی، اسی اطاعت کا نام تو بندگی اور عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سوا شرک ہے۔ آپ جتنی مرضی تعویل کر لیں، عام آدمی بندگی کا مطلب عبادت ہی لیتا ہے۔ چار چیزیں ہو گئیں، اور پانچویں چیز آپ نے کہا ہم اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ تکلیف ما لا یطاق ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے تو کہا بندگی کرو اور ہم کہتے ہیں ہم کر ہی، اس کا مطلب اللہ پہ الزام آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آرڈر جاری کر دیا جو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ یہ میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، میں ہم آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، کم سے کم ہم تو اپنے ایمان کو بچائیں نا۔ اللہ آرڈر ایسا دیتا ہی نہیں جو بس میں نہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتے ہیں جو بشری طاقت سے باہر ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ اگلی چیز یہ کہنا کہ ہم علی کی بندگی کے لیے پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت سے علمی نکات بھی ہوتے ہیں جو عوام الناس کو پتہ نہیں چلتے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ علی پر براہ راست وحی اترتی ہے، کیونکہ ان کا کانسیپٹ بھی یہی ہے، بندگی اسی کی ہوگی جس پر اوپر سے، حالانکہ ہم رسول پر وحی اترنے کے باوجود ہم رسول کی بندگی نہیں کرتے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم رسول اللہ کی رہنمائی میں کس کی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ علی پہ نس اترتی ہے، ایک وحی اترتی ہے، ایک
نمبر 2 معصوم ہے، حالانکہ معصوم صرف کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ نمبر 3 انبیاء کی ہمسری، کیونکہ بلا مشروط اللہ کے علاوہ کس کی اطاعت ہوتی ہے؟ انبیاء کی ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء اللہ کا نمائندے ہوتے ہیں، تو اللہ کے حوالے سے براہ راست پھر کس کی کیا کہتے ہیں اطاعت ہو رہی ہوتی ہے، کس کی اتباع ہو رہی ہوتی ہے؟ نبی کی۔ تو یہاں علی کو انبیاء کے برابر، وہ تو وہ کہتے بھی ہیں کہ علی انبیاء سے افضل ہے، وہ تو وہ سر عام کہتے ہیں، وہ کوئی ان کا ڈکی چھپی بات نہیں، نہ ہمارا کوئی الزام ہے۔ ہم یہاں بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں کہ ہمارے روٹس کیا ہیں، ہم کتنے ان سے الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز ختم نبوت کو ہٹ کرتی ہے، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، جبریل امین اب اوپر سے نہیں آئیں گے، کسی پر براہ راست اب وحی اترے گی بالواسطہ یا براہ واسطہ کوئی بھی وحی اترنے والی نہیں ہے، جبکہ وہ یہ کہہ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، علی پر بھی وحی اترتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ اطاعت کے جو 3 اصول ہیں، 3 پلرز ہیں، 3 عناصر ہیں، یہ ان کو ہٹ کرنا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اور اللہ کی اطاعت کی روشنی میں جو نیک حکمران ہیں ان کی، اور جو مجتہدین فقہا ہیں علماء ان کی اطاعت۔ یہ ہے قرآن کے اطاعت کے اصول ثلاثہ، ان کو ہٹ کرنا۔ اور سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے رسول کی اطاعت ہے، دونوں اطاعت کی روشنی میں اولی الامر کی اطاعت۔ اب اس کو آگے لے جا کے وہ بندہ کہہ رہا ہے اطاعت بندگی کہتے کہتے مکمل اطاعت علی کی کرنی، وہ اطاعت کو بھی اسی مفہوم میں لے جا رہے ہیں، سمجھ آئی؟ اس سے بڑا شرک تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا بھائی، اس کے بڑا اس لیول کا بھی نہیں کیا تھا۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو رمضان کا مفہوم کیا ہے؟ اپنی ذات پر خدائی حکمرانی تسلیم کرنے اور خود کو غلام اور عبد بنانے کی مشق کرنی ہے۔ ایک رمضان کا مفہوم کیا ہے؟ حلال سے پرہیز کر کے حرام سے پرہیز کرنے کی مشق کرنی ہے۔ ہم حلال سے پرہیز کرتے ہیں نا، حرام سے تو 12 مہینے پرہیز ہے، حرام سے تو 12 مہینے کا روزہ ہے۔ 2 نمبر 3 رمضان ایمان ہے، جس میں ایمان ہوگا وہی رمضان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ چھپ کے کھا لیں لیکن اس کا ایمان ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، کوئی 3 نہیں ہوتا چوتھا اللہ، 4 نہیں ہوتے پانچواں، 5 نہیں ہوتے چھٹا، کم یا زیادہ اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہوتا ہے تو رمضان ہوتا ہے، وگرنہ بندہ مجمع میں رمضان میں روزہ رکھے اندر جا کے کھائے، پیاس لگنے کے باوجود نہیں پیتا، بھوک لگنے کے باوجود نہیں کھاتا، کیوں؟ ایمان ہے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان ایمان ہے، رمضان احتساب ہے، اللہ پر امید رکھنا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی اجر کی، اس کی مزدوری کی امید کس سے رکھ رہے ہیں؟ رمضان خدائی استحضار کا نام ہے، ہم وقت اللہ کی ذات اور صفات کا استحضار میرے اور آپ کے ذہن کے اندر رہے، جس سے نیکی آسان ہو جاتی، گناہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بندے نے کوئی چھوٹا گناہ کرنا ہو یا کوئی بڑے گناہ کی طرف اس نے لپکنا ہو، اس کے والد سامنے ہو، اس کی ماں سامنے ہو، اس کی بہن سامنے ہو، وہ گناہ کرے گا نہیں۔ اس سے بڑھ کر کہیں اللہ کا استحضار آ جائے، بندہ گناہ کرے گا؟ اتنا ہی استحضار پیدا ہو جائے، بندہ گناہ کرے گا؟ رمضان اسی استحضار کو جگانے کا نام ہے کہ ہم ہر وقت ہمیں یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ معشوق کی جب پٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور عاشق دیکھ رہا ہوتا ہے تو معشوق کو اس جوتے پڑنے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا میرا عاشق میری قربانی کو دیکھ رہا ہے۔ تو معشوق اور عشق میں کیا جو تعلق ہے، جو اللہ اور اس کے بندے میں تعلق ہے،
اور جب بندہ اللہ کے لیے کھانا پینا اور جماع سے رک جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، خدائی استحضار، یہی تو ایمان ہے۔ رمضان انعامات کی برسات کا نام ہے، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، رزق کی فراوانی، اور رمضان صبر کا نام ہے۔ آپ نے صبر سے، بردباری سے، حلم سے کام لینا ہے۔ سگریٹ کا نشہ ہے، نسوار کا نشہ ہے، چائے کا نشہ ہے، دیگر نشے ہیں، چھوٹ کے صبر کرنا ہے۔ کوئی گالی دے بس نہ بھائی انی صائم، ارے بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، تیری بدگوئی کا جواب بدگوئی سے میرے بس میں ہے، حدیث ہے۔ شکر ہے، رمضان شکر کا نام ہے۔ ہمیں کچھ دیر کے لیے بھوک پیاس لگی، اللہ کے بندے بہت بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو ہر روز اس بھوک پیاس سے۔ رمضان غمخواری کا نام ہے، احساس اور ہمدردی کا نام ہے کہ آپ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے لگ جائیں، یہ ہے رمضان۔ رمضان ڈھال ہے، الصیام جنہ، رمضان ڈھال ہے، حدیث میں ہے، ہر کمزوری کے مقابلے میں۔ بڑے بڑے زانی اس رمضان میں زنا سے رک جاتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ڈھال ہے، جسمانی بیماریاں رک جاتی ہیں روزے سے۔ روحانی بیماریوں کے لیے ڈھال ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی ڈھال بن جاتا ہے رمضان، قریب نہیں آنے دیتا۔ سال بھر نظر نہیں آنے والے بھی اس دن مسجد میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان تربیت کا نام ہے کہ اس مہینے میں باقی 11 مہینوں کے لیے ہماری تربیت ہوتی ہے۔ تربیت میں چھوٹ بھی دی جاتی ہے، سہولیات بھی زیادہ دی جاتی ہیں۔ اللہ نے اس تربیتی مہینے میں ہمارے لیے کیا کیا ہے کہ میرے بندوں کی اوور ہالنگ ہو جائے، ذرا ٹیوننگ ہو جائے، ذرا یہ دوبارہ 11 مہینوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ نے کیا نظام الاوقات بنا دیا ہے۔ اللہ نے نیکی کی رغبت دل میں ڈال دیتے ہیں، گناہ کی نفرت دل میں ڈال دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دے دیتے ہیں، اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی مزدوری بھی باقی مہینوں سے زیادہ دیتے ہیں، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر۔ باقی 11 مہینوں کے لیے اللہ اس ماہ میں اپنے بندے کی تربیت کر کے اس کو تیار کرتے ہیں۔ جو اس ماہ میں تیار نہیں وہ 11 مہینے میں تیار نہیں، جو 11 مہینے میں تیار نہیں وہ زندگی بھر تیار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے رمضان کا مفہوم۔ اب چلتے ہیں ہم رمضان کے اہداف کی طرف۔ وقت بھی کم ہے میرے پاس تو میں بڑی مختصر سے آپ کے سامنے بات کو رکھوں گا، مختصر سی بات رکھوں گا۔ اہداف میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ہم عمل کریں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے عمل سے برآمد کیا کرنا ہے۔ ہمیں اپنی آؤٹ پٹ کا ہی پتہ نہ چلے کہ یار ہم نے اس سے برآمد کیا کرنا ہے۔ اپنے اہداف سوچ بچار کر کے رمضان سے پہلے اپنے گول ڈٹرمن کر لیں، اپنے اہداف معین کر لیں کہ ہم نے رمضان میں یہ کرنا ہے، لیکن سوچتے ہوئے حقیقت پسند بن جائے۔ یہ نہیں کہ پلاننگ ایسے کریں کہ جنید بغدادی کی طرح ہو جائیں آپ اور جب وقت آ جائے تو بالکل ہتھیار ڈال کے بیٹھ جائیں۔ نہ، حقیقت پسندی سے اپنی پلاننگ کریں۔ اس میں 3 مرحلے آئیں گے رمضان کے اندر۔ ایک وہ کام ہے جو آپ کے لیے ممکن ہے، اس کی لسٹ بنا لیں۔ ایک وہ کام ہے جو آپ کے لیے مشکل ہے، اس کی لسٹ بنا لیں۔ مشکل کی لسٹ بنا کے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مشکل کی رکاوٹیں کس حد تک دور ہوں گی۔ جن مشکلات کی رکاوٹیں آپ دور کرنے کی کوشش کریں رمضان میں دور ہو جائیں تو ان کو بھی اپنی لسٹ میں شامل کر لیں۔ ایک بالکل ناممکن ہے کہ وہ مصروفیت آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، اس کے لیے بھی، ورنہ تو یہ سارا رمضان اللہ فارغ ہونا چاہیے آپ کے لیے باقی 11 مہینوں کے لیے، کیونکہ اس رمضان میں باقی 11 مہینوں کی تیاری ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کی 3 چیزیں بنیں گی۔ پھر جب آپ اپنی لسٹ بنا لیتے ہیں اس میں آپ اپنے گھر والوں کو شریک کر لیں۔ یعنی آپ نے مثلا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے فلاں سورت کو ڈیپلی پڑھنا ہے، اس کی سٹڈی کرنی ہے، سیرت کی فلاں کتاب پڑھنی ہے، حدیث کا فلاں ذخیرہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنی بیگم کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، کسی نہ کسی کو شریک کر لیں۔ وہ شریک کرنے سے کام بڑھ جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے۔ شریک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کو بتائیں، میسج کریں، بھائی میں نے تو فیصلہ کیا میں نے رمضان میں یہ کام کرنے ہیں۔ آپ بھی اپنا لائے عمل تیار کر لیں، آپ اپنا شیڈیول بنا لیں، کہ اپنا گول بنا لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے رمضان میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات،
کچھ رمضان کے اہداف اصولی ہیں، وہ عرض کروں گا، پھر تھوڑی سی کچھ اور باتیں کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ اصولی باتیں ہیں رمضان کے حوالے سے۔ ایک وہ چیزیں جو آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، ایک وہ چیزیں جو آپ کی ذات سے جڑے ہوئے لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ ہیں، آپ اپنی ذات کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں، پھر آپ کے بچے ہیں جن کو آپ نے کھانا بھی دینا ہے، ان کے روزمرہ چیزیں بھی پوری کرنی ہیں، ان کی سکولنگ کے معاملات بھی ہیں، بیوی بچوں کے سارے معاملات ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ سے ضرورت مند لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ایک اپنی ذات کے متعلق، ایک ذات سے متعلق جو جڑی ہوئی ذاتیں ان سے متعلق۔ یہ اصولی باتیں کر رہا ہوں، ہر بندہ اپنی لسٹ اس حوالے سے خود ہی تیار کر سکتا ہے۔ اگلی بات، آپ اپنی عادات سے متعلق، کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار رمضان میں اسپیشل میری اس بری عادت کا خاتمہ ہو جائے، مجھے بد نظری کا مرض لگا ہوا ہے، حرام کاری کا مرض لگا ہوا ہے، نشے کا مرض لگا ہوا ہے، کم سے کم چلیں جی سگریٹ کا نشہ تو ہے نا، نسوار کا نشہ تو ہے نا، میں نے کیسے ختم کرنا ہے؟ اپنی عادت کو پکڑ لیں، اور اپنی اچھی عادت کو بھی پکڑ لیں کہ میں نے اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے۔ پھر اپنے معمولات کو پکڑ لیں، آپ کے شب کے معمولات کیا ہیں، آپ کے دن کے معمولات کیا ہیں، ان کی صحیح تقسیم کریں آپ۔ اول آپ کو پوری چھٹی مل جاتی ہے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پھر معمولات کو ترتیب کے ساتھ خود آپ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اپنی عادات کو دیکھیں، اپنے معمولات کو دیکھیں، اپنی عبادات کو دیکھیں، اپنی عبادات کی بھی تقسیم کرنی ہے آپ نے، کہ آپ نے عبادات کو کس طرح سر انجام دینا ہے۔ یہ وہ اصولی اہداف ہیں جن کی روشنی میں آپ نے جو نیچے کے اہداف ہیں وہ خود مقرر ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے فیصلہ کیا قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، تو کم فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں کہ قرآن کی تو آپ نے ایک سادہ تلاوت کرنی ہے، اس کے بھی آپ پر بڑے اثرات پڑتے ہیں، سادہ تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ شامل کر لیں، جو ترجمہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو شامل کر لیں، ایک۔ پھر قرآن کا ایک حصہ مقرر کر لیں کہ آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، سادہ تلاوت 1، ترجمہ 2، سادہ ترجمہ، سادہ تلاوت، سادہ ترجمہ، اور قرآن کا کچھ خاص حصہ جس کو آپ ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی متعین کر لیں۔ اسی طرح عبادات کی طرف چلے جائیں، عبادات میں آپ نے فیصلہ کر لیں فرائض کی نماز جماعت کے بغیر پڑھنی نہیں ہے، بس جماعت چھوٹے نہ اس رمضان میں، واجبات چھوٹے نہ، آگے سنت مستحبات ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، نوافل ہیں آپ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ کار ہے۔ آگے کچھ بات آپ سے کر دیتا ہوں کہ آپ نے خلوت میں کتنا بیٹھنا ہے، تنہائی میں ایک وقت اپنے لیے مقرر کر لیں جو آپ اور بس آپ کے اللہ ہوں، کوئی تیسرا، اس پہ آپ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اللہ سے سرگوشی رکھیں، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں، بس آپ اور اللہ ہو، تیسرا ایک وہ وقت ہو جو میل جول کا ہو، گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اس میں بھی آپ دین ہی کی بات کو سامنے رکھیں۔ پھر ایک حصہ آپ اپنی ذات سے خرچ کرنے کا رکھیں کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور کہاں کہاں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے محلہ داروں کو دیکھیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، پھر اوپر سے بڑھتے ہوئے چلے جائیں، خصوصاً دینی اداروں کو دیکھیں جو بوگس ادارے نہ ہوں، واقعی صحیح ادارے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ابلاغ، پھر آپ نے دین کی دعوت بھی تو دینی ہے، اس کو بھی رکھیں، بندہ اس سے خود مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری 1-2 باتیں آپ سے عرض کر دوں، فہم دین کے ذرائع پر خصوصی توجہ دیں رمضان میں۔ آپ کو دین کا فہم 3 چیزوں سے ملتا ہے، وحی سے، رسول سے، صحابہ سے۔ تینوں پر جتنا یقین ہوگا دین پر اتنا ہی یقین آئے گا۔ تینوں کو تینوں سے سمجھنا ہے، وحی کو رسول سے سمجھنا ہے، رسول کو وحی سے سمجھنا ہے، وحی کو صحابہ سے سمجھنا ہے، صحابہ کو وحی سے سمجھنا ہے، صحابہ کو رسول سے سمجھنا ہے، رسول کو صحابہ سے سمجھنا ہے، تینوں کو تینوں سے سمجھنا ہے۔ اللہ نے تینوں کو تینوں سے وابستہ کر دیا ہے، تینوں کی خوبصورتی تینوں کے ساتھ ہے، صحابہ کی اپنی خوبصورتی بھی ہے، صحابہ کی خوبصورتی نبی کے ساتھ بھی ہے، صحابہ کی خوبصورتی وحی کے ساتھ بھی ہے کہ وحی میں صحابہ کی کیا تعریفیں بیان ہوئی ہیں۔ میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا، تاریخ ایک کوڑا دان ہے،
اس کوڑے کو ایک طرف رکھ لیں. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، احادیث کی شخصیات ہیں. ان کی روشنی میں صحابہ کو دیکھیں. تینوں پر جتنا یقین ہوگا دین پر اتنا یقین آئے گا، اور ان میں سے کسی کے حق میں بھی یقین کی کمی ہوگی آپ کے دین پر یقین کی کمی آ جائے گی. تینوں کو تینوں سے سمجھنا ہے، تینوں کے ساتھ وابستہ ہے، تینوں کی خوبصورتی تینوں کے ساتھ ہے. ٹھیک. مخالفین کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے تشکیک کے، شک ڈالنا. وہ رسول کے حوالے سے شک ڈالیں گے، یاران نبوت کے حوالے سے شک ڈالیں گے، خانہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے شک ڈالیں گے. طریق نبوت نبی علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ کیا تھا اس کے حوالے سے شک ڈالیں گے. نہیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث ضروری نہیں. قرآن سے ہی حدیث کا پتہ چلتا ہے. جو قرآن کو مانے حدیث مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. آپ پورے قرآن کو ٹٹول لیں، آپ ایک رکعت نماز قرآن کی مدد سے نہیں پڑھ سکتے. قرآن تو اصول کی کتاب ہے. اللہ کے نبی صرف میسنجر نہیں تھے، معلم بھی تھے. جو قرآن میں آیا اپنے عمل سے کر کے دکھایا. تو فہم دین کی جو 3 ذریعے نا پلر، ان پر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے. رسول، وحی، صحابہ. دشمن کے پاس اس میں شک ڈالنے کے 3 اس کی تشکیک ڈالے گا. اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ صرف آپ کو ان سے بدگمان کرے گا. وحی سے بدگمان، رسول سے بدگمان، صحابہ سے بدگمان. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نبوت سے بدگمان، یاران نبوت سے، خانہ نبوت سے، طریق نبوت سے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ تینوں کے ساتھ اچھی طرح وابستہ ہو جائیں. آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے. ان سے پیوستہ ہو جائیں. اس کا بہترین علاج یہ ہے. اپنے ایمان کو بنائیں. ایمان بنتا ہے اخوت جنم لیتی ہے. ایمان سے بھائی چارگی جنم لیتی ہے، اور جب بھائی چارگی جنم لیتی ہے بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے. یہی سورہ عسل کا خلاصہ ہے. ایمان جب بنے اخوت جنم لیتی ہے، بھائی چارگی. اور جب اخوت جنم لیتی ہے تو پھر نصرت جنم لیتی ہے، ایک دوسرے کی امداد. ایمان کمزور پڑ جائے اخوت کمزور پڑ جاتی ہے، بھائی چارہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب بھائی چارہ کمزور پڑ جاتا ہے تو بھائیوں کی امداد بھی، نصرت بھی کمزور پڑ جاتی ہے. تو یہ ہیں حضرات محترم جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ رمضان کے اندر میرے اور آپ کے اہداف کیا ہونے چاہیے، ہمارے گولز کیا ہونے چاہیے، ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے، ہمیں رمضان سے کیا چاہیے، رمضان میں ہم نے اپنے اعمال سے برآمد کیا کرنا ہے، اور رمضان کا مفہوم کیا ہے. ان ساری چیزوں پر میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پوری امت کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کی برکت سے یہ جو وبا ہے اللہ اس وبا کو ختم فرمائے. ہماری، ہمارے بچوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے محسنوں کی، ہمارے نمازیوں کی، پوری امت کی، بلکہ کافروں کی بھی اللہ اس سے نجات عطا فرمائے، ان کو بھی اسلام کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اٹلی کے اندر مجسمہ بنا ہوا ہے جس پہ ہاتھ کی انگلی کا اشارہ اوپر کی طرف ہے کہ زمین میں کچھ نہیں رہا، اب اوپر سے مدد آئے گی. ہمیں مجسمہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ ہے. اللہ سے تعلق کو جوڑ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.